تلگنگ شہر میں آوارہ گردی جاری ہے اور اس آوارہ گردی کے دوران مجھے ایک انتہائی خوبصورت عمارت دیکھنے کو ملی ہے اور چھوٹے شہروں میں شاذ و نادر اتنی خوبصورت عمارت دیکھنے کو ملتی ہے. یہ شاندار اور خوبصورت عمارت ایک ہاسپٹل کی ہے اور اس ہاسپٹل کی عمارت کو تعمیر ہوئے تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور 3 سال کے اس عرصے کے دوران یہ صرف ایک عمارت ہے. نہ کوئی عملہ، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی مریض، نہ کوئی بستر، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. گزشتہ 3 سال سے یہاں پہ ویران پڑی ہوئی ہے. اس ہاسپٹل میں جہاں تک ہماری انفارمیشن ہیں کہ ابھی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ نے اس کو باقاعدہ ہینڈ اوور ہی نہیں کیا. جو بھی حکام والا یہاں تشریف لائے سب کی ہم نے توجہ دلائی ہے کہ اس ہاسپٹل کو شروع ہونا چاہیے. سب یہی کہتے تھے کچھ فنڈنگ مسائل ہیں. 2007 میں جو اسٹارٹ ہوا تھا ہاسپٹل، تو اتنا بڑا جو ہاسپٹل ہے 99.386 ملین ہے اور اس میں کیونکہ ہاسپٹل ہے اسپیشلٹیز ہیں، کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ اس میں ہے، آرتھوپیڈک ڈپارٹمنٹ اس میں ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ انتہائی سفسٹیکیٹڈ قسم کے پروسیجر ہوتے ہیں. کب تک اب آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی ٹائم لائن دے سکتے ہیں؟ اب اس وقت ہم اس طرح کے ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تو ہماری ہوم ورک سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہو چکی ہے، ان کے حوالے ہو چکی ہے. اس میں جو کچھ میجر ڈیفیشنسیز تھیں، مثلا ایک ایکس رے کی لیڈ لائننگ کا وہ پروسیس چل رہا ہے. جو اکوپمنٹ اس میں سارا انسٹالڈ ہے. اکوپمنٹ ہم اس وقت پرچیز کرتے ہیں جس وقت بلڈنگ کمپلیٹ ہو جائے. تو ابھی ہم نے گورنمنٹ کو ایسے نہیں سبمٹ کروائی ہوئی ہے. کیا ہم تلگنگ کی عوام کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 سال کے اندر یہ آپریٹ؟ آپ نے 1 سال کا تو کافی بڑا فگر لے لیا. انشاءاللہ یہ اب ود ان ڈیز سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اتنی خوبصورت عمارت تعمیر ہو جاتی ہے لیکن وہ چل نہیں پاتی. کچھ چند ناؤں کے مسئلے ہیں یا کچھ بھی ہے، اس کو حل کیا جائے. لیڈرشپ سے ہماری یہی التماس ہے. بہرحال ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یہ 6 مہینوں کے اندر ہی آپریٹو ہو جائے گا. اب ہم چلتے ہیں تلگنگ کو مزید ایکسپلور کرنے. میرے ساتھ آئیے. شہر نامعلوم کی جادوگری کچھ کم ہوئی اور یہ جادوگری کچھ یوں کم ہوئی کہ اس وقت ہمارے ساتھ سردار ممتاز ٹمن ہے اور سردار صاحب جو ہیں ان کا جو قبیلہ ہے وہ بہت عرصے سے اس علاقے کی لیڈرشپ میں اور لیڈ بھی کر رہا ہے اور بڑے سینئر پارلیمنٹیرینز بھی ہیں. پبلک اوپینین ایک خاص پایا جاتا ہے کہ جہاں پہ جو گیس کی سپلائی ہے اور بجلی کی جو ترسیل گاؤں گاؤں تک پہنچی ہے تو وہ انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے. لیکن سردار صاحب آپ پہ کچھ پبلک اوپینین جو ہے وہ آپ کے کچھ اگینسٹ بھی ہے اور بڑی کچھ دلچسپ سی باتیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک تو یہ کہا گیا ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی کچھ کوچز چلتی ہیں جو کہ پنڈی سے ٹمن تک، اور یہاں کی جو ایک مین ایک ہی اشارہ ہے تلگنگ کی، تو یہاں پہ ہیوی ٹریفک جو ہے وہ اس کو الاؤ نہیں ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی کوچ نے گزرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے. بالکل جی، عجیب بات ہے. میری کوئی کوچز نہیں ہے. صحیح. یہ ہمارے سے سب گورنر بنے ہمارے بھائی، تو انہوں نے روٹ آزاد کیا. آپ ایئر مارشل نور خان کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، انہوں نے روٹ آزاد کیے. نہیں، ہماری گھر کی بات تھی. اس وقت ہماری ٹرانسپورٹ انہوں نے ختم کر دی. ٹھیک ہے. ابھی بھی شہر میں بہت سارا پانی جو ہے وہ بارشوں کے دوران بالخصوص کھڑا ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں کچھ آپ؟ نہیں، میں بالکل اس بات پر میں بھی حیران ہوں کہ 3 مہینے ہوئے مجھے. اچھا، آپ کو 3 مہینے؟ ہاں، 3 مہینے. 3 مہینوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ لوگوں کے سامنے. چھوٹے چھوٹے مسئلے سردار صاحب ہوتے ہیں، جس طرح واٹر پیوریفیکیشن فلٹر یہ باہر لگا ہوا ہے تو یہ سنا ہے کہ کافی عرصے سے بند پڑا ہوا ہے اور یہ اس خطرے کے پیش نظر کی ٹوٹیاں نہ کوئی اتار کے لے جائے. تو آپ نہیں سمجھ؟ میں اب اس پہ انشاءاللہ یہ بھی کام شروع ہو جائے گا. ہاں، ایک سٹڈی جو تھی کالا باغ ڈیم کے والے سے جب ہوئی تھی کہ کالا باغ ڈیم اگر بنے گا تو یہ جو تلگنگ کی سرزمین ہے اس پہ بھی واٹر ٹیبل اوپر ہے. بہت وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری نالائکی کی وجہ سے بہت چھوٹے ڈیمز بن سکتے ہیں. بن سکتے ہیں جی، وہ میں کوشش کر رہا ہوں جی. تو ناظرین، معاملات کچھ یوں ہے کہ سردار صاحب سے ہماری بات ہو گئی ہے اور جو شہر کے مسائل آپ نے سنے وہ تو سنے، لیکن ان کا حل بھی کچھ انہوں نے بتایا ہے اور کچھ وعدے بھی کیے ہیں جو کہ آن ریکارڈ ہیں. سردار صاحب، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ. ہم آپ کا شہر مزید ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات. تھینک یو ویری مچ. اداسی کو بیاں کیسے کروں میں، خاموشی کو زباں کیسے کروں میں، بدلنا چاہتا ہوں اس زمین کو، یہ کار آسماں کیسے کروں میں. یہ کار آسماں یا تو آسمان کرتا ہے اور یا پھر اس زمین پہ استاد کرتا ہے جو پوری کی پورے معاشرے کو تبدیل کر دیتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک سینئر پروفیسر ہیں یہاں کے کالج کے. کیا صورتحال ہے یہاں پہ تعلیم کی؟ اصل جو ضرورت ہے، جو اصل پرابلم ہے یہاں کا وہ یہ ہے کہ کوانٹٹی موجود ہے، کوالٹی نہیں ہے. مثلا دیکھیں کہ اتنا پرائمری اسکول ہے، پرائمری اسکول میں 5 کلاس ہیں، 26 مضامین ہیں اور ان کو آپ زیادہ 2 ٹیچر دیتے ہیں.
मजे की बात यह है कि अगर ओवरऑल देखा जाए ये स्कूल आसादी तौर पर खुलते रहे, अगर इनको मर्ज कर दिया जाए या इनको सही, तो ये तादाद भी पूरी हो सकती है। मसलन क्या है कि एक लोकेलिटी है, एक बच्चों का स्कूल जहाँ है 100 गज पर बच्चियों का स्कूल है, दोनों की मजमूई तादाद 100 से कम है, 2 टीचर वहां बैठे हैं, 2 यहाँ बैठे हैं, 3 क्लासें वहां फारेग है, 3 वहां यहाँ फारेग। अगर इनको मर्ज कर दे तो ये टीचरों की कमी पूरी हो जाती है, कमी भी पूरे हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। तहसील तलागंग की आबादी देखें, यहाँ जितने अखबारात आते हैं उसको देखें, तो दाएं बाएं से यानी बाकी इलाकों में देखता हूँ कि यहाँ ये सोच ज्यादा है, अखबारात और दीगर जो चीजें उनको ज्यादा पढ़ा जाता है। तो ये मैं कहूँगा कि यहाँ किसी हद तक पढ़ने का रवाज जरूर मौजूद है। ठीक है, लेकिन आउटकम कोई इस तरह का नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ा शायर, कोई बहुत बड़ा अदीब, कोई बहुत बड़ा दानिश्वर, कोई बहुत बड़े दानिश्वर इस धरती ने पैदा किए, लेकिन ये है कि यहाँ नहीं है। मलक फतेह मोहम्मद जो रेक्टर हैं इस्लामिक इंटरनेशनल के, यहीं के रहने वाले, डॉक्टर रफीउद्दीन हाशमी जो कि रिटायर हुई हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, इकबालियात पे अथॉरिटी माने जाते हैं, इस इलाके के हैं। इसी तरह से और बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं या बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन यह है कि उनकी पहचान अब इस इलाके से नहीं होती। हमने वो तमाम मसाइल देखे, नकासी आब का मसला है, सिटी हॉस्पिटल का मसला है, इसके अलावा रोड वाइडनिंग का मसला है, या उसको वाइडनिंग किया जाए या फिर ये है कि उस पर हैवी ट्रैफिक ना गुजरने दी जाए। इसके अलावा ये है कि छोटे डैम्स जो हैं वो बहुत जरूरी हैं ताकि इस इलाके का जो वाटर टेबल है वो थोड़ा सा ऊपर आए और ये सरसों मजीद खूबसूरत, मजीद फैले और हर तरफ जो है ये खूबसूरत मंजर फैले, दहकान जो है उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आए, तो ये सब कुछ बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अपने शहर के बारे में हमें लिख भेजिए, उसकी तारीख, उसकी खूबसूरत सकाफत और उसके मौजूदा मसाइल, और इसके लिए आपके पास पोस्टल एड्रेस जो है वो आपकी स्क्रीन की इस साइड पे आ रहा है और स्क्रीन की दूसरी साइड पे आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। अपने शहर के मुतालिक सारी तफसीलात हमें लिख भेजिए, हम आपके शहर तक आएंगे, उन मसाइल को उजागर करेंगे, आपके मुतल्लिका जो लीडर हैं उनसे वादे लेंगे और उसके बाद यकीनन देखेंगे कि वो वादे पूरे होते हैं या नहीं होते। अगले एपिसोड में हम एक नए शहर के साथ आएंगे और उसकी किसी नई कहानी के साथ आएंगे और उनके मसाइल के साथ आएंगे। अगले एपिसोड तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। गल पिछे गल मंजिए गल